والد صاحب محکمہ ریونیو میں ملازم تھے. تعلیم بھی میری پرائمری اور میٹرک اور انٹر تک یہ پاک پتن میں ہوئی اور 74 میں میری گریجویشن کمپلیٹ ہو گئی. جب میں نے لا کا امتحان پاس کر لیا اس وقت پی این اے کی تحریک زوروں پر تھی. اس تحریک میں میری گرفتاری بھی ہوئی. یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے. کالم نگاری کا آغاز بھی میں نے 1977 سے کر دیا تھا کہ میری صحافت کی جو نسبت ہے، جو شروعات ہے، وہ وفاق سے ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ ہیں سعید آسی صاحب، پاک پتن سے تعلق ہے، نوائے وقت میں ایڈیٹوریل کے ہیڈ ہیں، کئی کتابیں لکھ چکے ہیں، کالم لکھتے ہیں، شاعری کرتے ہیں. آج آسی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بچپن کیسا گزرا، تعلیم کہاں حاصل کی، کہاں تک پڑھے. وکالت تو آسی صاحب نے کی ہوئی ہے، باقی سوالات بعد میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اچانک ایک کی بجائے کوئی 10 سوال پوچھ دیے. تو بہرحال میں کوشش کروں گا کہ کچھ سمرائز بھی کر لوں اس کو. بچپن تو ظاہر ہے میری اپنی جو ایک شہر فرید، جس کو اجودن جس کا پہلے نام تھا، اور جب بابا فرید کا مسکن ہوا یہاں تو انہوں نے پاک پتن اس کا نام اس طرح رکھا کہ یہ دریائے ستلج جو ہے یہ پاک پتن کے شہر ایک ڈھکی ہے، وہاں بہت پرانی، کوئی 5000 سال پرانی، اس میں چھوٹی چھوٹی اینٹوں کی بنی ہوئی ہے. تو اصل جو پاک پتن کا شہر ہے نا، وہ اس ڈھکی میں آباد تھا. تو یہ دریائے ستلج جو ہے یہ اس ڈھکی کے ساتھ سے ہو کر گزرتا تھا. جب بابا فرید نے یہاں مسکن کیا تو روایت یہی ہے، حقیقت کیا ہوگی یہ تو ظاہر ہے بابا فرید تو اس وقت یاد نہیں ہے. روایت یہی ہے کہ بابا فرید نے دریائے ستلج کو حکم دیا تھا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ. تو ان کے حکم پر دریا جو ہے 7 میل جو ہے وہ پاک پتن شہر سے آگے چلا گیا تھا. تو اس بنیاد پر پھر اس کو پتن جو ہے، ایک پتن پر ان کا ڈیرا تھا بابا فرید کا، تو اس مناسبت سے اس کا نام پھر پاک پتن، اس شہر کا نام پاک پتن پڑ گیا تھا. میری پیدائش بھی، میرا جنم بھی ہے جو ہے وہ پاک پتن کی دھرتی پر ہوا. محلہ پیر کریا پاک پتن کا ہے. وہاں والد صاحب محکمہ ریونیو میں ملازم تھے، اور یعنی کہ ہم جو آپ سمجھیں کہ یہ بالکل ہمارا آبائی جو ہے شہر، یہیں پر ہی ہماری ساری ایک پرورش اور رہن سہن اور جو بھی آگے بڑھنے کا سلسلہ ہے وہ اسی پاک پتن شہر میں ہی ہوا ہے. تو تعلیم بھی میری پرائمری اور میٹرک اور انٹر تک یہ پاک پتن میں ہوئی. پرائمری میں نے یہ ایم سی پرائمری اسکول غلہ منڈی پاک پتن تھا، وہاں سے میں نے پرائمری کا امتحان پاس کیا. پھر گورنمنٹ کالج جو ہے پاک پتن، وہاں ایڈمیشن لیا 6 سے 10ویں کلاس تک. اس ہائی اسکول جو ہے وہاں زیر تعلیم رہے، گورنمنٹ ہائی اسکول پاک پتن. اور اس کے بعد پھر انٹر جو ہے اس کے لیے ایڈمیشن میں نے فریدیہ کالج پاک پتن، اس وقت وہ یہ نیا انٹر تک ہی تھا، فریدیہ کالج پاک پتن. ایک پروفیسر سعید خان تھے، بہت بڑے ذمہ دار بھی تھے اور بہت عالم فاضل. وہ اس کے پہلے پرنسپل تھے اور انہوں نے ہی اس یعنی کہ نجی سطح پر اس کالج کی بنیاد رکھی تھی. تو انٹر میرا وہاں سے. اور یہ بھی ایک تھوڑی سی ایک دلچسپ بات ہے کہ والد صاحب کا اصرار تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، تو انہوں نے مجھے جو داخلہ دلوایا وہ پری میڈیکل میں داخلہ دلوایا انٹر میں. لیکن میرا ملال قطن نہیں تھا اس جانب. تو میں نے اپنے ٹیچرز جو ہے ان سے درخواست کی کہ میں اپنا وہ چینج کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی اور پھر میں آرٹس گروپ پہ میں نے دوبارہ سے جو ہے شفٹ ہوا. پھر تو یہاں سے پھر آرٹس گروپ پہ ہی میں نے انٹر کا امتحان پاس کیا. اس کے بعد پھر گریجویشن کے لیے گورنمنٹ کالج ساہیوال 71 میں ایڈمیشن لیا تھا اور 74 میں میری گریجویشن کمپلیٹ ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر یہاں لاہور شفٹ ہو گئے. اس میں بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں چلے ڈاکٹر نہیں بن سکا تو وکیل بن جاؤں. ان کی ایک ڈیرہ داری تھی، تو اس مناسبت سے وہ سوچتے تھے کہ بیٹا میرا وکیل ہوگا، وکالت کرے گا تو ڈیرہ داری میں بھی تھوڑی سی رونق لگی رہے گی. تو اس مناسبت سے وہ خود مجھے لاہور لائے اور یہاں پنجاب یونیورسٹی کے ایک کنٹرولر تھے، ان کے دوست تھے، شاید نثار صاحب ان کا نام تھا، میرے ذہن میں آ رہا ہے.
تو ان کے پاس لے کے انہوں نے کہا کہ یہ بیٹا میرا اور اس کو ایڈمیشن دلوائے یونیورسٹی لا کالج میں. انہوں نے وہیں سے یونیورسٹی لا کالج کا ایڈمیشن فارم منگوایا, خود فل کیا, جمع کرا دیا, اور والد صاحب کو یعنی خوشخبری سنائی کہ ایڈمیشن ہو گیا ہے آپ کے بیٹے کا. تو بس اس طرح یہ سلسلہ ہوا. پھر لاہور کے ہی ہو کر رہ گئے, پھر ایڈمیشن لے لیا میں نے اپنی خواہش کے برعکس. میں نے جو ہے یہ لا کا امتحان پاس بھی کر لیا پھر. لیکن میلان میرا چونکہ ایک رجحان تھا میرا ادبی حوالے سے, جو میری پرائمری تعلیم سے ہی ایک میلان میرا ڈیولپ ہو گیا تھا. پرائمری میں میں یہ کیریکیچر بنایا کرتا تھا جو مشاہیر ہیں پاکستان کے, ان کے مثلاً محمد علی جوہر ہے, لیاقت علی خان ہے, قائد اعظم, اسی طرح جو دوسرے مشاہیر ان کے میں کیریکیچر بنایا کرتا تھا, اور وہ اپنے پاس ہی میں رکھا کرتا تھا, کوئی اس کی کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی. ایک دن پرائمری کے میرے استاد تھے, انہوں نے وہ میری کتاب میں دیکھ لیا ہے کیریکیچر بنا, وہ تو بہت خوش بھی ہوئے, حیران بھی ہوئے کہ اتنی ایج میں اتنی پختگی ہے. تو بہرحال وہ سلسلہ چلا. پھر جب میں ہائی اسکول میں ایڈمیشن لیا تو یہاں پھر ایک آغاز میں نے کیا افسانہ نگاری سے. مجھے نہیں پتا کون سا افسانہ میں نے پہلے لکھا تھا. بہرحال نثر کی طرف, یعنی کہ یہ اس میں یعنی کیریکیچر بنانے کے بعد نثر کی طرف میرا ملان ہوا, افسانہ نگاری اور کہانیاں شروع کی. اور جب میں یہ اپنے پاک پتھر کالج میں نے ایڈمیشن لیا فریدیہ کالج میں, تو وہاں سے میری پھر ابتدا ہوئی شاعری کی. وہاں ایک غلام یاسین کا افغانی صاحب اردو کے ٹیچر تھے, بہت ادب نواز شخصیت تھے. تو انہوں نے میری ایک اسی طرح جس طرح ایک کیریکیچر میں ٹیچر نے دیکھا تھا, اسی طرح میری ایک نظم جو ہے وہ میری جو ہوم ورک والی کاپی اس میں دیکھا, تو بہت انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی. تو بس پھر اس کے بعد سلسلہ شروع ہو گیا. سٹارٹ میں اردو شاعری. پھر جب گورنمنٹ کالج ساہیوال میں آیا تو یہاں بہت ادبی ماحول تھا. یہاں اس وقت یہ جاوید قریشی صاحب ڈی سی ساہیوال ہوتے تھے, وہ خود بہت بڑے ادیب شاعر تھے. اور اس کے بعد پھر ظفر اقبال صاحب جو اکاڑا میں, وہ بھی ایک نامور ادیب اور شاعر تھے. اور اکثر یعنی کہ گورنمنٹ کالج ساہیوال کی تقریبات میں ان کی تشریف آوری ہوا کرتی تھی, ان دونوں کی. اس کے علاوہ جو ہمارا ایک گروپ بن گیا تھا وہاں, یعنی کہ کلاس فیلوز کا, ادیب شاعر جو ہے وہ شخصیات تھی. اس میں زاہد رانا تھے, ریاض نقوی تھے, جوزف سی لال, طاہر نسیم, رضا الحق صدیقی. تو یہ ہمارا ایک گروپ تھا, ایک لٹریری گروپ. یعنی کہ اس کو دیکھ کر پھر ہمارے جو اردو کے ٹیچر ہیں انہوں نے ایک بزم اردو تشکیل دی, اس کا میں کلاس نمائندہ تھا. اور پھر ایک پنجابی ادبی سنگت جو ہے وہ گورنمنٹ کالج ساہیوال میں قائم, انوار الحق صاحب تھے پروفیسر, ان کی نگرانی میں, تو اس کا میں نائب صدر بنا. تو میں یعنی کہ میری ایک قسم کی, مجھے وہاں نذیر بلی صاحب تھے وائس پرنسپل, وہ تھوڑے سے سیڈسٹ تھے. وہ اس طرح کہ انہوں نے یہ سی ایس پی, اس وقت سی ایس پی ہوتے تھے, اس کے امتحان میں ٹاپ کیا تھا انہوں نے, لیکن شومیہ قسمت کے انٹرویو میں وہ کامیاب نہ ہو سکے. اور وہ پھر اس طرح ایک آپ سمجھے کہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ان کے ذہن میں پریویل کر گئی. تو وہ بہرحال اس فیلڈ میں آئے اور وائس پرنسپل بنے گورنمنٹ کالج ساہیوال کے. تو نیگیٹیوٹی جو ہے وہ غالب تھی ان میں. تو ایک مشاعرہ تھا کالج میں نے اپنی اردو غزل پیش کی, تو بلی صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں بات نہیں بنے یار, یہ آپ کی شاعری کو اس پائے کی نہیں. انہوں نے مجھے چیلنج کیا کہ آپ پنجابی میں شاعری کا دیں. میں نے اسی وقت ان کا چیلنج قبول کیا اور ایک کونے میں بیٹھ کر ایک پنجابی نظر, اس وقت منظور جھلا کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو اسی پر میں نے ایک پنجابی نظم کلا کلا چلنا چلنا, یہ تھا اس کا. تو وہ اتنا یعنی کہ اپریسیشن ملی اس نظم پر مجھے کہ مجھے پھر شاعر جی سی ساہیوال کا لقب مل گیا. اتنی یعنی کہ وہ نظم. پھر ظاہر ہے وہ ساہیوال کا جو مجلہ تھا ساہیوال, اس میں سب سے زیادہ چیزیں اردو اور پنجابی کی میرے ہی پبلش ہوا کرتی تھی. تو بس اس طرح یہ سلسلہ چلا. پھر یہاں جب یہ پنجاب یونیورسٹی لا کالج میں میرا ایڈمیشن ہوا, تو یہاں میں اس کا مجلہ جو المیزان ہے اس کا اردو پنجابی سیکشن کا میں سلیکٹ ہوا تھا ایڈیٹر.
تو یہاں بھی بہت اچھا ماحول رہا. یہاں میں نے پھر اپنے ذاتی پرچے اسٹوڈنٹ کا اجرا کیا یہی یونیورسٹی لا کالج میں, اور وہ پرچہ بھی بہت مقبول ہوا. ظاہر ہے ہمارے اپنی ایک آئیڈیاز ہوتے تھے, اس میں یونیک آئیڈیاز تھے, تو اس بنیاد پر جس طرح ہم کور کیا کرتے تھے مختلف کالجوں کے اسٹوڈنٹ سرگرمیوں کو, تو ہم نے یعنی کہ اپنے پرچے کے لیے ہر کالج میں اپنا نمائندہ بھی مقرر کیا ہوا تھا, تو کافی مقبولیت. اور لطف کی بات یہ ہے کہ ہم نے ڈیکلریشن بھی نہیں لیا, تو اس پرچے کا ویسے ہی شروع کر دیا. بہرحال اس میں ہمارا تو خلوص اور لگن شامل تھا, لیکن وسائل کی کمی تھی اس وقت بہت زیادہ, اس لیے ہمیں مشکل درپیش آئی. اس کی کوئی 5-6 اشاعتیں ہی ممکن ہو پائی تھی, اور اس کے بعد مجھے وہ پرچہ بند کرنا پڑا تھا. اسی دوران 1975 میں 75 میں نے روزنامہ وفاق میں ایز پارٹ ٹائم سب ایڈیٹر جاب سٹارٹ کی. میں اتنا اسٹرانگ نہیں تھا کہ یہاں میں سروائیو کر سکتا, تو وہاں میں نے پھر دن کے وقت میں یونیورسٹی لا کالج میں کلاسز لیتا, اور شام کو ادھر میں نے جاب پر آ جاتا تھا. تو یہیں سے میرا سلسلہ جو ایز پروفیشنل جرنلسٹ وہ شروع ہو گیا تھا. جب میں نے یعنی کہ لا کا امتحان پاس کر لیا, تو اس وقت یہ PNA کی تحریک زوروں پر تھی. اس تحریک میں میری گرفتاری بھی ہوئی. یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ اس دن میں یونیورسٹی لا کالج میں آیا تھا اپنی ڈگری لینے کے لیے. ڈگری میں نے لے لی. اس کے بعد ایسے ہی وہاں یعنی کہ اصغر خان صاحب کی زیر قیادت PNA کا جلوس نکلنا تھا یہاں ہائی کورٹ کے باہر جو چوک ہے وہاں سے. تو ایسے ہی ایک جنون ہوا کہ دیکھے کیسا یہ ہوتا ہے, تو وہاں میں آ گیا اس میں جلوس میں. لیکن اس وقت اتنی سختیاں, اتنا یعنی کہ ایک آپ کہیں کہ ٹیرر ہوتا تھا, پولیس فورس اور پتہ نہیں کیا کیا, ایسے جیسے بس کوئی انسانی قدروں کا تو کوئی اس وقت ہم کو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. تو بہرحال انہوں نے جس طرح ایک پلاننگ تھی, اس جلوس کا انعقاد نہ ہونے دینے کی حکمت عملی انہوں نے اختیار کی ہوئی تھی, جس کے تحت دھڑا دھڑ گرفتاریاں شروع ہوئی. اور گرفتاریاں بھی ایسے کہ پہلے زدوکوب کرتے تھے پھر گرفتار کرتے تھے. تو اسی عمل میں بھی کھڑا ہوا تھا. تو میں نے بھاگ کر ایک گلی میں داخل ہونے کی کوشش کی, لیکن پولیس والوں نے جو ہے مجھے اچک لیا اسی وقت, اور یعنی کہ بندوق کی جو نالی ہے اس کا رخ میری جانب کر دیا, اور کہا کہ وہاں وہ وین کھڑی ہے وہاں جا کر بیٹھ جاؤ ورنہ سیدھی گولی آئے گی آپ کو. وہ کیا ہے مرتا کیا نہ کرتا. میں وہ اس وین میں آیا, اور وین میں جو منظر میں نے دیکھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس وین میں راؤ مہروز اختر بہت پائے کے لیڈر تھے, یعنی کہ ANP کے پنجاب کے صدر تھے. ان کا بیٹا مسعود اختر وہ خون میں لت پت اس وین میں پڑا ہوا, یعنی کہ اسے اتنا تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ بے سود پڑا ہوا تھا. اسی طرح جو دوسرے PNA کے کارکن تھے ان کے بھی ایسے ہی زخم لگے ہوئے تھے. بہرحال وہ میں گرفتار ہوا تو یہاں ہمیں لایا گیا ادھر یہ پولیس تھانہ سول لائن میں. 2 راتیں یہاں گزاری. اس وقت یہاں DSP تھا ہلاکو خان جو بعد میں IG بھی بنا تھا. تو اس کا جتنا ٹیرر تھا وہ اللہ کی پناہ ہے, وہ ہم نے دیکھا اور بھگتا بھی ہم نے. یعنی کہ 2 راتیں ہم نے جا کے گزاری پولیس تھانے میں. اس کے بعد کیمپ جیل میں ہمیں شفٹ کر قصور کوئی نہیں. اور کیمپ جیل میں جب شفٹ ہوا نا, تو اس کے بعد وہااں میری کچھ یعنی کہ جو سیاستدان ہیں جو گرفتار تھے, نون پولیٹیشین, ملک قاسم, لیاقت بلوچ, اقبال احمد خان ہوتے تھے ایک جو وزیر قانون بھی بنے تھے, اور یہ راؤ مہروز اختر بھی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہیوملیشن کی یہ انتہا تھی کہ صبح کے وقت ان سب کو لائن میں تو ظاہر معمولی سا آدمی تھا, لیکن ان سب کو بھی لائن میں کھڑا کر کے حاضری لگوایا کرتے تھے. تو وہاں میں نے دیکھا کہ یہ اسٹیٹ وہ کیا ریاستی جبر جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتا کیا ہے. وہ ظاہر میں نے بھگتا بھی اور دیکھا بھی. اور وہیں جب یہ تعلقات ان سے استوار ہوئے تو جماعت اسلامی نے اس وقت یعنی ایک ونگ بنایا ہوا تھا. یہ ان کا یہ 4 شار فاطمہ جناح پر جہاں جو ہلال احمد کا دفتر ہے یا ان کا دفتر ہوا کرتا تھا, سیاسی اسیران ان سب کا ریکارڈ جو ہے نا وہ مرتب کیا ہوا تھا. تو اس وقت پھر لیاقت بلوچ صاحب نے یہاں سے پتہ کروایا کہ میرے خلاف کیا کیا مقدمے درج ہوا ہے. تو بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے خلاف 18 مقدمے درج ہوئے ہیں, جن میں
یعنی کہ گھراؤ، جلاؤ، بلوا اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ سارے مقدمے آپ کے خلاف درج ہیں۔ بہرحال وہ ایک ویو تھی، تو اس میں جماعت اسلامی کی جو وکلا کی ٹیم تھی وہی ساری پیش رفت کرتی تھی، کیسز وغیرہ جو ہے وہ ٹیک اپ کرتی تھی، تو میری انہوں نے ہی پھر بیل کروائی۔ بیل کے بعد ظاہر ہے پھر میں پاک پٹن واپس چلا گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد ان مقدمات کا کیا بنا، ابھی تک وہ درج کسی نے پوچھا نہیں، نہ کسی نے پوچھا تھا، نہ میں نے ضرورت محسوس کی پوچھنے کی۔ تو بہرحال اس کے یعنی کہ یہ معاملہ ہے، یہ یعنی کہ میری ایک جرنلزم کا ایک تجربہ آپ سمجھ لیں۔ تو اس کے بعد جب میں جرنلزم میں آنے سے پہلے نہیں جرنلزم میں تھا، میں وفاق میں تھا، میں اچھا وفاق میں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد پھر میں واپس لاہور آیا، کیونکہ ذہن میں یہی تھا کہ میں نے وکالت تو کرنی کوئی نہیں، تو اس پروفیشن کی طرف جو ہے جرنلزم کے، اس کے لیے وہاں ہاتھ پاؤں مارے جائے۔ یہاں لاہور آیا، میں نے جوائن کر لیا، پھر وفاق کو دوبارہ جوائن کیا۔ اسی وقت پھر 77 میں ہی تحریک استقلال نے اجرا کیا روزنامہ آزاد کا۔ ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ آگے جو سیاست ہونی ہے اس میں پھر اگر ہم نے لائم لائٹ پہ رہنا ہے، تحریک استقلال بڑی، آپ کو پتہ ہے بڑی مقبول پارٹی تھی پی این اے کی، اسد خان کی زیر قیادت، اور ان کا اسد خان کا ایک مثالی جو جلوس تھا کراچی میں جو نکلا تھا، 8 یا 10 گھنٹے جاری رہا تھا۔ تو اس مقبولیت کی بنیاد پر انہوں نے کوئی فیوچر پلاننگ کی ہوگی، تو اس کے تحت انہوں نے پھر روزنامہ آزاد جو ہے اس کا اجرا کیا تھا۔ یہ پہلے بھی اخبار نکل رہا تھا، لیکن بہت یعنی کہ گمنام اور بے نام قسم کا تھا۔ تو پھر عباس اطہر صاحب کو اس کا ایڈیٹر بنایا گیا، انہوں نے پھر اپنی ٹیم سلیکٹ کی، تو اس ٹیم میں جو رپورٹرز کی ٹیم تھی اس میں انہوں نے عباس اطہر صاحب نے مجھے بھی ایز ہائی کورٹ رپورٹر سلیکٹ کر لیا، کیونکہ میں نے لا کی ڈگری لے لی ہوئی تھی۔ یہ عباس اطہر صاحب کو پتہ چل گیا تھا۔ ان کے ساتھ میری یاد اللہ رہی تھی روزنامہ وفاق میں، جب میں جاب کرتا تھا تو وہاں ہم اکثر آیا کرتے تھے۔ وہاں یہ جو شادی بلڈنگ ہے نا، یہاں اس کا دفتر تھا۔ تو بہرحال وہ دور بڑا ہی یعنی کہ آپ سمجھے کہ میرے لیے صحافت میں آگے نکلنے اور سیکھنے اور جو صحافتی اقدار ہے ان کے مطابق چلنے کا جو ہے نا، وہ مجھے وہاں موقع ملا۔ اور ذوالفقار علی بھٹو کیس کی، چونکہ اس وقت مرڈر ٹرائل کی لاہور ہائی کورٹ میں براہ راست ایک ٹرائل کیس کے طور پر سماعت ہو رہی تھی، تو مجھے پھر موقع ملا اس کیس کی کوریج کا، اور بہت کچھ بڑے واقعات ہیں اس میں، اگر آپ سنانا شروع کریں تو کافی وقت بیت جائے اس میں۔ بہرحال تو یہ میری صحافت کی آپ یعنی کہ شروعات آپ کہہ لیں، اسی میں روزنامہ آزاد بھی عباس اطہر صاحب نے ہی مجھ سے کالم لکھوانے کا سلسلہ شروع کیا، اور انہوں نے بطور خاص میرا جو ایک لوگو بنوایا تھا، وہ بھی یعنی کہ ایک یونیک لوگو تھا۔ وہ ایک انسان کی ٹنڈ پر انہوں نے سرگوشیاں، یہ بھی انہوں نے سلیکٹ کیا تھا میرے کالم کا نام، وہ سرگوشیاں انہوں نے وہاں سے لکھوایا۔ اور یہ میرا کالم یعنی کہ مین ایڈیٹوریل پیج پر عباس اطہر صاحب کا ہوتا تھا، اسلم کوسری صاحب تھے اس وقت، ان کے اور دوسرے جو نون کالم نگار ہیں ان کے، اور ساتھ میرا کالم بھی مین ایڈیٹوریل پیج پر لگا کرنا تھا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کالم نگاری کا آغاز بھی میں نے 1977 سے کر دیا تھا۔ بہرحال وہ اخبار کوئی 1 سال ہی اس کی ممکن ہو پائی اس کی سرکولیشن، پھر یعنی کہ جو حالات بنے بعد میں اس میں اقتصادی مسائل پیدا ہوئے، تو یہ اخبار بھی یعنی بند کرنا پڑا پھر آزاد کو۔ آزاد کے بعد پھر یہ میاں محمد شفیع صاحب میم چین جو ہے، انہوں نے ایک اخبار کا اجرا کیا تھا، روزنامہ صداقت۔ تو پھر میں نے اس اخبار کو ایز اسٹاف رپورٹر جوائن کیا۔ وہاں سے پھر میں واپس یعنی یہ صداقت بھی جب بند ہوا تو پھر واپس میں روزنامہ وفاق میں آ گیا۔ وفاق کے ساتھ میری بہت یعنی کہ آپ سمجھے کہ میری صحافت کی جو نسبت ہے اور جو شروعات ہے وہ وفاق سے ہوئی۔ میں جب چاہتا تھا اتنا یعنی کہ ہو گیا تھا، میں یہاں وفاق میں مصطفیٰ صادق صاحب اور بہت یعنی کہ ایک مدبر ایڈیٹر تھے، بہت قائع ایڈیٹر تھے، ان کے ساتھ چلنا اور ان کا اعتماد حاصل کرنا، یہ میرے لیے واقعی ایک یعنی کہ صحافت کے آغاز میں ہی
یہ میرے لیے بہت بڑا ایک مارکا اس کو کہہ دیں. بہرحال ان کی کانفیڈنس کے تحت ہی پھر میں شفٹ انچارج ہوا, پھر نیوز ایڈیٹر بنا. 81 میں میں نیوز ایڈیٹر تھا وفاق کا. تو جمیل اطہر صاحب بھی اس کے ایگزیکٹو ایڈیٹر تھے وفاق کے. یعنی میرے جو ابتدائی استاد ہیں اس پروفیشن میں وہ ہے جمیل اطہر صاحب. ان سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. تو یہیں پھر 81 میں جب روزنامہ جنگ کا اجرا ہوا لاہور سے, تو اس کی جو پہلی ٹیم تھی نیوز ڈیسک کی, ایم ارشد صاحب تھے وفاق کے چیف نیوز ایڈیٹر, میں نیوز ایڈیٹر تھا. تو جتنی ٹیم تھی نیوز ڈیسک پر وفاق کی وہ ساری اٹھ کر جنگ کی نیوز ڈیسک پر آ گئی تھی. اس وقت جنگ لاہور یعنی تو جنگ کی جو پہلی ڈمی ہے وہ ہم نے ہی تیار کی تھی. اسی دوران میرے یعنی کہ ایک پیشن تھا کہ اگر پروفیشنل صحافت کرنی ہے, نظریاتی صحافت کرنی ہے, ملک کی خدمت کرنے والی صحافت کرنی ہے, تو وہ اس کے لیے نوائے وقت ہی بہترین پلیٹ فارم ہے. اور اس پلیٹ فارم تک آنے کے لیے میں نے پہلے بھی بہت اسٹرگل کی ہوئی تھی, لیکن شعبۂ قسمت کہ معاملہ نہیں بن پاتا تھا. 2-3 بار پہلے اسٹرگل کی تھی میں نے. تو پھر جگہ جگہ ایسا ہوا جب میں نے جنگ جوائن کیا تو ادھر سے عارف نظامی صاحب کا مجھے لیٹر ہے, باقاعدہ لیٹر لکھا ہے انہوں نے کہ آپ آئے اور آ کر انٹرویو دیں نوائے وقت میں. تو مجھے تو آپ ایسے سمجھے کہ جیسے مجھے منزل مل گئی ہو یہ لیٹر ملنے کے بعد. تو میں نے کچھ بھی نہ سوچا. اس وقت میں نیوز ڈیسک پر تھا, تو وہیں میں نے جو ہے نا اپنا استعفیٰ ان کے ایم ارشد صاحب کے حوالے کیا. کتنا عرصہ رہے وہاں پہ جنگ میں؟ کوئی 3 ہفتے. اچھا ٹھیک. 3 ہفتے بس. جی ہاں. تو وہاں سے نکلا, اس وقت یہ علامہ اقبال روڈ پہ انہوں نے دفتر بنایا تھا, وہاں سے نکلا اور سیدھا میں نوائے وقت کے دفتر میں آ گیا. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے 6 ستمبر کا دن تھا. یہ 6 ستمبر کو چھٹی کبھی بھی اس سے پہلے کبھی ہوتی ہوگی, لیکن اس وقت بھی چھٹی نہیں تھی 6 ستمبر کی نا. تو 6 ستمبر کو میں یہاں آیا نوائے وقت میں. منیر جو ہے یہ مجھے لے کر گیا تھا منیر نظامی صاحب کے پاس. نظامی صاحب نے اسی وقت نیوز ویک کا ایک پرچہ اپنی دراز سے نکالا اور اس میں سے ایک مضمون جو ہے نا وہ ٹک مار کیا اور کہا کہ وہ کونے پر میں بیٹھ جائے. یہ اتنا یعنی اب میرے ذہن میں نہیں کہ آدھا گھنٹہ تھا یا کتنا تھا, اتنا کہ یہ ٹائم ہے آپ کے پاس, یہ اس مضمون کا ترجمہ کریں. میں بیٹھ گیا, میں نے چیلنج قبول کیا. تو بیٹھ کے میں نے ترجمہ کیا اس کا اور نظامی صاحب کے حوالے کر دیا. وہ مقررہ وقت سے بھی پہلے, یعنی جو انہوں نے ایک ٹارگٹ دیا تھا. تو نظامی صاحب نے اسی وقت توصیف احمد خان تھے اس وقت شفٹ انچارج نوائے وقت کے, انہیں بلایا اپنے پاس. انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے, دیکھیں کس معیار کا ہے. توصیف احمد خان نے دیکھا اور نظامی صاحب کو رپورٹ دے دی کہ اوکے بالکل ٹھیک ہے. تو اسی وقت نظامی صاحب نے ایز سب ایڈیٹر میری اپوائنٹمنٹ کے آرڈر جاری کر دیے. یہ 6 ستمبر 1981 کا دن تھا. اسی دن میں نے ڈیسک پر بیٹھنا شروع کیا. تو وہ دن اور آج کا دن یہ 42 ایئرز ہو گیا. میں نوائے وقت بھی ہوں. اس پلیٹ فارم پر آپ کے ساتھ بھی رفاقت رہی ہے میری. تو پہلے میرا سٹارٹ تو وہی نیوز ڈیسک ہی تھا وہاں ایز سب ایڈیٹر. تو وہاں پھر مختلف شفٹیں ہوتی ہیں. مثلا سٹی پیج ہے تو ایک وقت میں پھر سٹی پیج کا انچارج بھی رہا. مصطفیٰ کامل صاحب اس وقت تھے مجھ سے پہلے سٹی پیج, اس سے پہلے حسنین جاوید صاحب تھے سٹی پیج کے انچارج. تو بہرحال وہ ذمہ داری نبھائی. اس کے بعد پھر نظامی صاحب نے ہی مجھے کہا کہ آپ کو میں شفٹ کر رہا ہوں ادھر میگزین سیکشن میں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میری شفٹنگ ہوگی میگزین سیکشن میں. تو وہاں میں کوئی 4 ایڈیشن جو ہے نا وہ ان کی اسٹاف تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا, لیکن باقاعدگی سنڈے بھی ساتھ ہی, سنڈے سنڈے وہ سارا ایک ہوتا تھا. اور بڑے یعنی 2 صفحے کے ایڈیشن ہوتے تھے اس وقت, شاید آپ کے ذہن میں ہوگا. تو اس وقت پھر ایک اسپورٹس ایڈیشن, ادبی ایڈیشن, اسٹوڈنٹس کا ایڈیشن, اس کے ساتھ ساتھ سنڈے میگزین کے لیے میں ٹرانسلیشن جو ہے نا وہ بھی کیا. ایک کتاب تھی یہ کشمیری لیڈر جو ہے, نام میرے ذہن سے نکل گیا, اس کی کتاب تھی. وہ پوری کتاب میں نے ٹرانسلیشن کر کے وہ قسطوار چھپی تھی. اسی طرح بچوں کے ایڈیشن میں ایک کتاب تھی, کچھ 100 کہانیاں تھی کسی انگریز رائٹر کی. وہ میں نے ٹرانسلیٹ کر کے, یعنی کہ ہر ایڈیشن میں وہ ایک کہانی دیا کرتا تھا.
تو یہاں میگزین میں کوئی میرا خیال ہے کوئی 8-10 مہینے رہا میں میگزین میں. تو اس کے بعد نظامی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اب میں رپورٹنگ میں بھیج رہا ہوں. یہ ان کی اپنی چوائس تھی, مجھے نہیں پتا کیا اس کے پیچھے تھا, کیا انہوں نے میرے بارے میں اسیس کیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا جی میں نے اس کو ویلکم کیا. تو یہ 1982 میں میں نے رپورٹنگ سیکشن کو